نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے اس شعر سے ہم آغاز کریں گے کہ تار ما از نغمہ اش لرزاں ہنوز، تار ما از نغمہ اش لرزاں ہنوز، تازہ از تکبیر او ایما ہنوز۔ کہ ہم نے واقعہ کربلا کے تاریخی پس منظر کو دیکھنا ہے کہ یہ جو اندوہناک واقعہ تھا یہ کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، تاریخی پس منظر کیا ہے۔ ویسے تو اس واقعے کو خاص طور پہ محرم کے ساتھ جو ہے وہ ایک جوڑ کے ایک اس کو مذہبی ایک رنگ دے دیا جاتا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ تو ویسے ایک بہت عظیم مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے جو ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، یہ ہمیشہ سے حرام مہینے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں یہ، اور ان میں جو ہے ان کی سینکٹیٹی، ان کا تقدس رہا ہے۔ لیکن یہ بس ایک اتفاق کی بات ہے کہ محرم کے اندر یہ واقعہ بھی رونما ہوا۔ تو یہ واقعہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ اقبال کو جو میں نے شعر آپ کے سامنے رکھا، فارسی شعر ہے تو میں اس کا اردو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اقبال فرماتے ہیں کہ تار ما از نغم اش لرزاں ہنوز، یعنی یہ جو واقعہ کربلا ہے، اس نے اس طریقے سے امت کے تار چھیڑے ہیں کہ آج تک یہ لرز رہے ہیں۔ یعنی اس واقعے نے امت مسلمہ کو اس طرح جھنجھوڑا کہ اس کی جو ضرب ہے وہ آج تک اس کی جو ہے ہم سمجھ لیں کہ جنبش محسوس کر رہے ہیں۔ یعنی اتنا امپورٹنٹ اور اتنا امپیکٹفل یہ ایونٹ تھا۔ اور وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تازہ از تکبیر او ایما ہنوز، کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن جو تکبیر بلند کی، اس تکبیر سے آج تک ہمارے ایمان تقویت پکڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ایک نگاہ تھی، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا، کہ علامہ اقبال کی نظر سے جو کربلا کا واقعہ اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو کچھ تمہیدی باتیں ہم کر لیتے ہیں، سامنے رکھ لیتے ہیں، تاکہ ہم اس انالیسس سے پہلے جو ہے کچھ کنفیوژنس کو دور کر لیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے جس دور میں رونما ہوا، وہ دور مسلمانوں کے اندر شدید اختلاف کا دور تھا۔ ٹھیک، یعنی اس سے پہلے جو ہے جنگ جمل، جنگ صفین جیسی لڑائیاں ہو چکی تھیں، اور یہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہوئی تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم آپس میں لڑے تھے۔ تو جب بھی تاریخ کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ویسے بھی ہمارے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ کیا حقیقت کیا تھی، یعنی ایکچولی کیا ہوا تھا۔ اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ہسٹری جو ہوتی ہے وہ اکاؤنٹ آف ہسٹورین ہوتا ہے، وہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہوتا ہے جو ایک مورخ اپنی نگاہ سے لکھتا ہے۔ اس میں مورخ جو ہے اس کا باعث بھی آ جاتا ہے، یعنی اگر مورخ جو ہے وہ ان دونوں طرفین کی طرف سے کسی ایک کی طرف اس کا جھکاؤ ہے تو وہ اسی نگاہ سے لکھے گا۔ اسی طریقے سے مورخ جو ہے بعض اوقات انفلوئنس بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے لیے وہ تاریخ لکھ رہا ہو، اس کو پیسے، اس کو جو فنڈ کرنے والا ہے وہ کوئی اور ہو سکتا ہے وہ کوئی ان دونوں میں سے کوئی گروہ ہو۔ تو اس لیے بڑی احتیاط سے ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس لیے جب بھی ہم تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاریخ کا انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ یعنی بڑے بڑے ہسٹوریکل فیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن پہ سب لوگ متفق ہوتے ہیں۔ جیسے جنگ جمل ہوئی ہے، یہ تو ایک فیکٹ ہے، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ اچھا، اب جنگ جمل میں کیا ہوا، یہ اب اس میں آپ کو بہت سے اکاؤنٹس ملیں گے، ہسٹوریکل ریکارڈز ملیں گے،
لیکن یہ کہ ان کی تصدیق کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے جب ہم ان میں پڑ جاتے ہیں نا، ان روایات میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ کانفلکٹ کبھی بھی ریزالو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے اندر سند تو کوئی ہے نہیں۔ یہی مسئلہ جو ہے انفارچونیٹلی اس پوری تاریخ کا ہے، اس دور کی تاریخ کا ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک طرف تو وہ تاریخ لکھی گئی ہے جو کہ سنیوں نے لکھی ہے، ایک طرف وہ تاریخ لکھی گئی ہے جو اہل تشیع نے لکھی ہے۔ اب دونوں میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب تاریخ اس دور میں لکھی جا رہی ہو جہاں پہ اختلافات اپنی شدت اختیار کر چکے ہوں، اپنے پیک پر پہنچے ہوئے ہوں، تو اس وقت ان ہسٹوریکل ریکارڈز کو منوان تسلیم کر لینا یہ بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے، یہ خلاف حقیقت ہو جائے گی بات، یعنی حقیقت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس طریقے سے تو نہیں آپ سمجھیں گے۔ تو اس لیے ہم نے جو انالیسس کرنا ہے نا یہاں پہ، ان میں دو چیزوں کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، ایک ہسٹوریکل فیکٹس، دوسرے صحیح احادیث، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث میں پیشن گوئیاں فرمائیں کہ بتائیں کہ کیا ہونے والا ہے، میرے بعد جو ہے اس طرح کے فتنے آئیں گے، تو اس میں کافی انفارمیشن ہمیں ملتی ہے اس دور کے واقعات کے حوالے سے بھی۔ تو ہم ان احادیث کو، ان صحیح احادیث کو بنیاد بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم بنیاد بنائیں گے ہسٹوریکل فیکٹس کو۔ تو ان کو مد نظر رکھ کے ہم اس تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صحیح طریقہ ہے، اور اس پہ انشاءاللہ جب انالیسس آپ کے سامنے آئے گا، پہلے تو ہم ایک سنیپ شاٹ لے لیتے ہیں، یعنی کہ میں پوری تاریخ کو جو مختلف واقعات ہیں، سیکوینس آف ایونٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ریفرنسز جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو اصل میں یہ سارا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ شروع ہوتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ ان کا جو دور خلافت تقریباً 12 سال بنتا ہے۔ پہلے جو 8-9 سال ہیں آپ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اتنا معاملہ ٹھیک چل رہے تھے، لیکن اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تھے ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں، بڑی بات ہے، وہ معصومون الخطا نہیں تھے، ان سے غلطیاں جو ہوئیں وہ کوئی اس نوعیت کی نہیں تھی کہ جو کہ بہت بڑی کوئی جسے انہوں نے گناہ کر دیے، بس ان سے جو غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ اپنے رشتہ داروں کو کچھ کی پوزیشنز کے اوپر اپوائنٹ کیا۔ اچھا، اس میں بہت سی پھر ایکسپلینیشنز ہیں کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا، اتنے بڑے صحابی ہیں، ان کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کے مزاج کے حوالے سے جو ایک انالیسس لوگ کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی یعنی بہت غیور تھے، یعنی کوئی اگر ان سے کوئی کہہ دیتا تھا نا کہ آپ میرا یہ کام کر دیں، ان سے نہ نہیں ہوتی تھی، یہ ان کی کمزوری تھی۔ تو عثمان غنی اس لیے تو ہے نا، کوئی کسی نے کہہ دیا دے دیا، غنی ہے۔ اب وہ رشتہ دار نے آ کے کہہ دیا جی فلاں کو لگا دیتی ہے، اچھا اس پہ ان سے نہ نہیں ہوتی تھی، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے جب کچھ کی پوزیشنز کے اوپر کچھ ایسے لوگوں کو انہوں نے اپوائنٹ کیا کہ جو کرپٹ لوگ تھے، اچھا ان کی کرپشن پکڑی بھی گئی، پھر بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے صحابی ہیں، انہوں نے بھی جا کے عثمان غنی کو سمجھایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا وہ حضرت علی کے سامنے بھی اور باقی صحابہ کے سامنے بھی مانتے تو تھے کہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس کو ہٹاتا ہوں، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد وہ دیکھتے کہ جناب وہ بندہ جو ہے یا تو اسی پوزیشن پہ یا اس کسی کی پوزیشن پہ بیٹھ گیا۔ تو یہ ان کی ایک کمزوری تھی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے اندر ان کے دلوں میں بھی ان کے بارے میں تھوڑی ایسی ایک ریزنٹمنٹ تھی کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہو رہے تھے، کافی مشکلات پیدا ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آن اٹ سیلف اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا، صحابہ کرام ٹھیک ہے ان سے ناراض تھے، کچھ ناراضگیاں تھیں، اس کی وجہ سے کچھ نظام میں کچھ خرابی آ رہی تھی، لیکن اوور آل جو ہے معاملہ اتنا گڑبڑ نہ ہوتا عام حالات کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ فیکٹر تھا، یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹر، اصل میں اس پہ اتنی زیادہ روایات ہیں کیونکہ اس دور میں جتنی بھی آپ تاریخ اگر اٹھا کے دیکھتے ہیں اس دور کی، اس میں یہ تو فیکٹ نظر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی سے لوگ ناراض ہیں اور بڑے بڑے صحابہ بھی ناراض ہیں۔ یعنی اگر آپ جا کے پڑھیں بدایہ و نہایا، اس میں جو خطبات ہیں ان کے حضرت عثمان غنی ہوتا ہوں کہ آپ پڑھتے ہیں تو دل مطلب خون کے آنسو ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں خدا کے بندوں میں نے کوئی زنا تو نہیں کیا،
میں نے کوئی چوری تو نہیں کی، میں نے کوئی قتل تو نہیں کیا، مجھ سے ٹھیک ہے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس طرح تو میرے خلاف کیوں ہو گئے؟ یعنی اپنی وضاحتیں وہ بار بار تقریروں میں آ کے کر رہے ہیں۔ اچھا یہ تو ایک سمجھ لیں کہ فیکٹر تھا، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا فیکٹر جس نے اس مسئلے کو زیادہ بھڑکایا وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ جو فیکٹر ہے یہ ہے عبداللہ بن سبا کا فیکٹر۔ اچھا یہ امت مسلمہ کے ساتھ بھی یہی ہوا اور عیسائیت کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ عیسائیت کے اوپر جو بالکل آغاز میں ہی حملہ ہوا نا، وہ یہودی کی طرف سے ہی ہوا تھا۔ وہ یہودی سینٹ پال تھا، وہ سینٹ پال جو کہ یہودی تھا اور اپنے آپ کو اس نے عیسائی شو کیا، اور پھر اس کے بعد اتنا بڑا فتنہ کھڑا کیا کہ پوری عیسائیت ہی اب جو ہے اس کے زد میں آ گئی۔ عیسائیت کو پہچاننا ہی آج ممکن نہیں ہے۔ یعنی آج جو عیسائیت ہمارے سامنے ہے وہ اسے پولزم کہنا چاہیے صحیح معنوں میں، وہ عیسائیت ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ فتنہ جو تھا، یہ وار جو تھا، یہ ان کا یہودیوں کا اتنا زبردست تھا کہ عیسائیت کو تو اڑا دیا اس نے پڑھ۔ اچھا یہ جو ہمارے اوپر اٹیک ہوا امت مسلمہ کے اوپر، یہ بھی اس سے کم تر نہیں تھا وار، یہ وار بھی بہت بڑا وار تھا، لیکن یہ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ امت مسلمہ نے اس کو کسی طریقے سے ٹیکل کر لیا، یا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ یہ فتنہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہینڈل ہو گیا۔ پورے اسلام کو ہی نہیں اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ایسا رکھنا ڈال دیا اسلام کی بنیادوں میں کہ جس کی آج تک ہم اثرات دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو تھا امام طبری جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی 33 سے 35 ہجری کے درمیان کا یہ واقعہ ہے کہ یہ یمنی یہودی تھا، ٹھیک ہے، نام اس کا عبداللہ بن سبا تھا، تو اس نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ طریقہ تو یہ کرتے ہیں، طریقہ وارداتن کا ہی ہوتا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اب اس نے جو ہے نا اپنے پروپیگنڈے کا آغاز کیا۔ اب ظاہر بات ہے جب حملہ کرتے ہیں تو بڑی ریسرچ کے بعد کرتے ہیں، وہ ایسے حملہ تو نہیں کرتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جو اس وقت ہیلم آف افیئرز جو ہیں اس پہ جو بھی براجمان ہیں ان کے اندر ایک قبائلی عصبیت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان دونوں کے آپس میں بڑی ایک ٹسل چلی آ رہی ہے، کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ تو اسلام ہے جس نے اس ٹسل کو ختم کر دیا۔ اسلام نے جو ہے وہ تمام جو اس طرح کے اختلافات تھے ان کو ختم کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ بھانپ لیا تھا، دیکھ لیا تھا کہ یہ یعنی موجود ہے کہیں، اس کو دوبارہ سے زندہ کیا جا سکتا ہے، دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہودیوں نے یہ ساری ریسرچ کی ہوئی تھی، اور یہ جو اپوائنٹ کیا تھا انہوں نے اس ایجنٹ کو اپنے، وہ ایک ایجنڈے کے ساتھ اپوائنٹ کیا تھا، وہ یہی تھا کہ اس کو تم نے ذرا ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ایک طرف آپ کے سامنے میں نے بات بتا دی آپ کو کہ عثمان غنی سے کوئی غلطیاں ہوئی تھیں، ان کے خلاف کچھ ناراضگی کا معاملہ ہو گیا تھا، ناراضگی کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ ساتھ جو عبداللہ بن سبا تھا، اس نے جا کے اب مختلف جگہوں پہ اپنا پروپیگنڈا شروع کیا۔ یہ پہلے جناب مدینہ گیا، پھر اس کے بعد بصرہ گیا، کوفہ گیا، دمشق اور قاہرہ، یہ مختلف علاقوں میں پھرا، اور اس نے جا کے جو ہے نا بڑی چلاکی کے ساتھ جو ہے عثمان غنی کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، اور یہ واضح کرنا شروع کیا کہ دیکھو خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، یہ تو بنو امیہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھو اس لیے جو ہے یہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یعنی ان کے خلاف جو ہے جو ایک نفرت کی فضا تھی اس کو مزید بھڑکایا اس نے، اور اس ٹسل کو ایک طرح سے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ یار یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی ٹسل ہے، اور اصل میں حق جو ہے وہ تو حضرت علی کا ہے، حضرت علی جو ہیں وہ اصل میں بنو ہاشم ہیں، تو اس لیے ان کا حق ہونا چاہیے تھا۔ اچھا اب وہاں پہ یہ جو علاقے تھے نا، اس علاقے میں جو اسلام جب پھیلا تھا تو یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یعنی یہ لوگ جو تھے کوئی زیادہ پکے مسلمان نہیں تھے، کچے مسلمان تھے، تو یہ اس کی باتوں میں آ گئے، یہ جو ساری کہانیاں سنا رہا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ انسان کی نیچر بھی یہی ہے، اس کو مزہ آتا ہے کانفلکٹ کی بات کو سننے کا، ٹھیک ہے نا۔
کہ دو بندوں میں لڑائی ہوگی نا محلے میں بھی پتہ چلا تو آپ سارے بندے جو ہے نا کان کھڑے ہوتے ہیں کہ لڑائی کیا ہے، کیا چکر ہو گیا. تو اس نے جب یہ پھٹا واضح کر دیا نا، یہ تو پھٹا ہے جی یہ، اور اصل میں تو حضرت علی کا حق ہے. تو اس سے جو نئے نو مسلم تھے جن کی بھی تربیت نہیں ہوئی تھی وہ اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے اور اس کی بات انہوں نے سننا شروع کر دی. جب پہلے وہ یعنی مدینہ منورہ آیا تھا، اچھا یہاں پہ تو سب جانتے ہیں کہ دارالخلافہ تھا، تو اس نے یہ کوشش کی لیکن کوشش ناکام ہوگی، مطلب کامیاب نہیں ہو سکے. اچھا اب وہ پھر وہاں سے نکل گیا، پھر گیا وہ بصرہ. اچھا وہاں جو عراقی اور ایرانی قبائل جو ہے وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو وہاں پہ اس کو اپنا پروپیگنڈا پھیلانے کا موقع مل گیا. وہاں پہ اس نے اپنا ایک حلقہ اثر قائم کر لیا. اچھا کوفہ سے پھر، اچھا وہاں سے بصرہ سے پھر کوفہ گیا، وہاں پہ بھی اس کو بڑا بڑا جو ہے فائدہ ہوا. کوفہ سے پھر دمشق آیا، اچھا یہاں پہ بھی اس نے کوشش کی لیکن یہاں پہ حضرت امیر معاویہ تنو کی جو ہولڈ تھا اس کی وجہ سے یہ وہاں پہ زیادہ کچھ کر نہیں سکا. وہ پہلے سے اس کے فتنے کو بھانپ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس کی وہاں پہ دال نکلنے تھی. تو دمشق میں تو یہ کامیاب نہیں ہو سکا. پھر وہاں سے چلا گیا یہ قاہرہ، اور وہاں سے سب سے زیادہ جو ہے اسے کامیابی قاہرہ میں ملی. تو یہ 3 سینٹر تھے، بصرہ، کوفہ اور قاہرہ، جہاں پہ اس کے اچھے خاصے فالوورز جو ہے نا پیدا ہو گئے. اور وہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ اس ماحول کو ذہن میں رکھیں کہ عثمان غنی کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ ہے اور صحابہ کرام ان کے خلاف ہیں. اب اس ماحول میں ایک بڑی تعداد ایک ایسے لوگوں کی بھی آ گئی ہے جو عثمان غنی سے اب عثمان غنی کے خلاف ایک پروپیگنڈے میں شامل ہو چکے ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے انتظامات ٹھیک نہیں ہیں یا ان کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ تو بنو امیہ کے ہیں، ٹھیک ہے، بنو ہاشم کے نہیں ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا معاملہ یہ پختہ گیا. اس دوران عثمان غنی دونوں جو تھے انہوں نے کئی تقاریر کی اور سب کو سمجھایا کہ دیکھو میں وہی ہوں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا. اپنے مناقب خود گنوا رہے ہیں لوگوں کے سامنے تاکہ وہ سمجھیں کہ جو ہے خلیفہ کے خلاف اس طریقے سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے. لیکن عثمان غنی کیونکہ یہ دیکھ چکے تھے کہ ان سے کچھ غلطیاں ہوئی. اب یہاں پہ عظیمت کا معاملہ ہے نا، دیکھیں ان سے کچھ غلطیاں ہوئی اپنی جگہ پر، اگر ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے رہیں آپ تو فائدہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ وہ کوئی نبی تو نہیں تھے، کوئی رسول تو نہیں تھے، لیکن ان کی عظیمت بھی تو دیکھنی چاہیے کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی. اور اس لیے عین ممکن ہے کہ جو لوگ میرے خلاف اس وقت آواز بلند کر رہے ہیں ان میں سے مخلص لوگ بھی ہوں، مخلص مسلمان بھی ہوں. تو انہوں نے آرڈر دے دیا کہ کوئی مجھے نہ تو گارڈ کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی ان میں سے مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے نہیں روکوں گا. نہ ہی مسلمان فوجوں کو انہوں نے یہ کہا کہ وہ میرا ڈیفenس کریں یا ان کے خلاف جو ہے کچھ کارروائی کریں. حالانکہ صحابہ کرام نے بہت کہا، ان کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، ان جو شر انگیز عناصر ان کو ختم کرائیں. میں کسی مخلص کلمہ گو کا خون اپنے ہاتھ نہیں لینا چاہتا. تو ان حالات میں ان کو ڈیتھ تھریٹس مل رہی تھیں، ان کو سب بتا بھی رہے تھے. ایون کہ جب جس رات میں ان کو شہید کیا گیا اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اور ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین جو ہیں وہ پہرا دے رہے تھے، کیونکہ انہوں نے منع کر دیا تھا نا سب کو. گارڈز کو بھی کہہ دیا تم جاؤ، میں مجھے نہ تو کسی گارڈ کی ضرورت ہے، نہ کسی جو ہے وہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے، کسی فورس کی ضرورت نہیں. تو وہ حضرت علی جو ہیں وہ خود اپنے طور پہ جو ہے ان کی وہ کوشش کر رہے تھے کہ چلو ان کو ڈیفینڈ کیا جائے. لیکن وہ معاملات بڑھتے گئے اور یہ بیسیکلی وہاں سے پھر وہ جو ایک ٹولہ آیا ہے وہ قاہرہ سے ہی آیا تھا. مین زیادہ تر لوگ اس کے قاہرہ سے تھے، کچھ کوفہ سے بھی ملے آگے پیچھے سے. اور انہوں نے آ کے پھر حضرت عثمان غنی کو ان کی رہائش گاہ پہ آ کے شہید کیا، اس حالت میں کہ وہ اس وقت قرآن مجید پڑھ رہے تھے. آج بھی وہ جو قرآن مجید ہے جس کے اوپر ان کے خون کا دھبا ہے وہ موجود ہے. غالباً استنبول لائبریری کے اندر جو ہے وہ اس کا نسخہ موجود ہے. تو یہ ایک پہلا جو ہے سمجھ لیں کہ بڑا دوناک واقعہ ہے جو رونما ہوتا ہے ذوالحجہ 35 ہجری میں، جب حضرت عثمان غنی کو ان کے گھر پہ آ کے شہید کر دیا جاتا. یہاں سے ایک بڑے فتنے کا دروازہ کھل جاتا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب 2 مسلمانوں کے جو ہے نا مسلمانوں کی جو
مسلمانوں کے جو بڑے سینئر لوگ ہیں، یہ صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان میں اب دو ڈویژنز آ گئے ہیں۔ یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو حضرت عائشہ حضرت عنہا کے ساتھ ہیں، اور ان میں بڑے بڑے نام ہیں، یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ تو عام لوگ نہیں تھے، اس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر جیسے لوگ تھے، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ اور یہ سارے لوگ تھے، یہ حضرت عائشہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف حضرت علی جو ہیں وہ کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ پھر اور بڑے صحابہ جو ہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسے حضرت عمار بن یاسر ہیں اور اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ۔ اب ان دونوں میں جو ہے ایک بہت بڑا ایک کانفلکٹ آ گیا ہے، ایک اختلاف آ گیا۔ اختلاف کس بات پہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ فرما رہی ہیں کہ سب سے پہلا کام جو اب ہمیں کرنا ہے کہ عثمان غنی کے جو قاتل ہیں ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، قصاص ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ بڑا ایک کلیئر سٹینس لے کے کھڑی ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں، جو کہ اب خلافت کے اصل حقدار ہیں، عثمان غنی کے بعد جو ہے انہی کو خلیفہ بننا تھا، اور وہ خلیفہ بن بھی جاتے ہیں، لوگ ان کو خلیفہ بنا بھی دیتے ہیں۔ وہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میری خلافت ہی صحیح طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوئی، آپ مجھ سے اختلاف کر رہے ہیں، میری خلافت کو تو مستحکم ہونے دیں، تو ان سب سے ہم نمٹ لیں گے۔ لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، پہلے کام آپ کو یہ کرنا ہوگا، پھر ہم آپ کی خلافت کو مانیں گے۔ تو یہ کانفلکٹ جو ہے بڑھتا جاتا ہے۔ حضرت علی کو اتنا مجبور کیا ان لوگوں نے کہ حضرت علی نے پھر ایک دفعہ اعلان کیا، اور یہ ابداری بات ہے کہ ایسی روایات نہیں ہیں جن کو بہت مستند روایات کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ مختلف جگہ پہ کوٹ ہوئی ہیں کہ حضرت علی نے پھر کہا مجھے بتاؤ بھائی کہ کون ہو تم میں سے، یعنی تم میں سے وہ کون لوگ ہو جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا۔ تو ایک جمع غفیر کا سامنے کھڑا تھا، کیونکہ ریزنٹمنٹ تھی نا، سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ہم سب نے شہید۔ اور حضرت علی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب کیسے جو ہے آئیڈینٹیفائی کروں کہ وہ کون لوگ تھے؟ وہ تو ایک بلوا وہ ہوا ہے، لوگ کٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے شہید کر دیا۔ اب ان میں سے مطلب آپ خود سوچے نا، کوئی یہاں پہ سی ٹی وی کیمراز تو ہے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اب چیک کیا جا سکے کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا۔ زیادہ سارے لوگ سے آئے تھے، انہوں نے شہید کر دیا، اور اب وہ جب کہہ رہے ہیں بھائی مجھے بتاؤ تمہیں پتا ہے کسی کو کہ کس نے شہید کیا، سارے کے سارے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں، وہ بس اس میں حضرت علی کی محبت میں، بس حضرت علی کی محبت میں عثمان غنی سے نفرت ہو رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں جی ہم سب نے غلط کیا، جو کرنا کر لو۔ تو اس سچویشن میں اب حضرت علی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، وہ ان کو ہی سمجھا رہے ہیں کہ میرے پاس ابھی تو اس وقت کوئی راستہ نہیں ہے، آپ میری خلافت کو اسٹیبلش ہونے دیں، ہم تحقیق کریں گے اور پھر قصاص ہم لیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وہ لوگ اس بات پہ جو ہے نہیں مانتے، اور خود حضرت علی کی خلافت اسٹیبلش ہو گئی ہے، حالانکہ ان کے خلاف جو ہے فوج کشی کرتے ہیں۔ اب یہ فوج جو ہے حضرت علی نے پہل نہیں کی ہے، پہل جو ہے حضرت عائشہ کی طرف سے ہوئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ساتھ ان کے حضرت طلحہ ہیں، زبیر ہیں، یہ مکے سے نکلتے ہیں اور بصرہ پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے فتح کر لیتے ہیں، یعنی بصرہ کا پورا علاقہ فتح کر لیتے ہیں۔ اب حضرت علی کو جو ہے جنگ میں آنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ پھر وہ پہلی جنگ ہوتی ہے جسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ جنگ جمل اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ خود اس کو لیڈ کر رہی تھی، اور وہ ایک اونٹ کے اوپر جو ہے ان کا وہ کجاوا رکھا ہوا تھا۔ تو آخر یعنی یہ جو جنگ ہے حضرت علی جیت جاتے ہیں، یہ جنگ جو ہے حضرت علی ہی جیتتے ہیں، لیکن آخری وقت تک جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ ڈٹی رہتی ہیں، اور ان کا جو اونٹ ہے کہتے ہیں وہ کھڑا رہتا ہے جب تک کہ وہ بیٹھ نہیں گیا، پھر بعد میں جو ہے اس کو گرایا جاتا ہے اس اونٹ کو، تو پھر خیر ریزسٹنس ختم ہوتی ہے۔ افسوسناک دوسرا افسوسناک واقعہ، اندوہناک واقعہ پیش آیا، سینکڑوں صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں حضرت طلحہ حضرت زبیر جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اتنے چوٹی کے صحابہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے جب انہوں نے کیپچر کر لیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے سامنے آ گئیں، تو وہی جو اس سپاہی تھے جو پیچھے تھے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے، کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کو بھی سزا ملے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، کہ وہ امہات المومنین میں سے، ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کریں۔ انہوں نے ان کو امن سے جو ہے ان کو آرام سے ان کی امن کی جگہ تک پہنچایا، لیکن بہرحال یہ ریزسٹنس جو تھی یہ آگے چلتی رہی۔ تو پہلی جنگ یہ ہوئی، یہ جو ہے 36 ہجری میں جو ہے یہ جنگ ہوئی ہے،
جنگ جمل جسے کہتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے جو 37 ہجری میں ایک اور جنگ ہوتی ہے جسے جنگ صفین کہتے ہیں، اور یہ اس سے زیادہ بلڈی وار ہے، یعنی اس کے اندر 70,000 کے قریب مسلمان، اور ان میں اکثر صحابہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ایک دوسرے کی تلواروں سے شہید ہوتے ہیں۔ پہلی جنگ جو ہے وہ حضرت علی جیت کے تھے، اس جنگ میں جو لیڈ کر رہے ہیں وہ امیر معاویہ لیڈ کر رہے ہیں ہوتا، اور ایک وقت میں آ کے حضرت علی یہ جنگ جیتنے والے ہیں، لگا ایسا رہا کہ حضرت علی یہ جنگ جیت جائیں گے، لیکن وہاں پہ پھر جو ہے حضرت امیر معاویہ اور بھی کچھ صحابہ کی طرف سے یہ پرپوزل آتا ہے کہ نہیں کچھ ثالث مقرر کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے کچھ صلح کا معاملہ کرتے ہیں، اور ثالث مقرر ہوتے ہیں ایک طرف سے حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن العاص وہ پیش ہوتے ہیں۔ ابھی دونوں بڑے چوٹی کے صحابہ ہیں، آپس میں ایک ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن اب یہ تاریخ میں معمہ ہی رہے گا کہ اصل میں ڈسکشن کیا ہوئی تھی اور اعلان کیا ہوا۔ پر اعلان جو ہوا اس کے بعد حضرت علی کے جو حضرت علی کی طرف سے جنہوں نے پیش ہونا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ دیا ہے، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، اور میرے ساتھ جو ہے حضرت عمر بن العاص تو انہوں نے دھوکہ دیا، کہ پلان یہ ہوا تھا، ہم دونوں نے طے کیا تھا کہ ہم دونوں کو معزول کر دیں گے، کہ دونوں نے یہ کہا دیا ثالث مقرر اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی فیصلہ کر لیں گے وہ دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اب وہاں پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا یہ قول ہے، بعد میں وہ یہ کہتے رہے کہ ہمارا تو اس بات پہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ دونوں کو معزول کر دیا جائے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ حضرت علی کو معزول کر دیں گے، اعلان کر دیں گے حضرت علی جو ہے اب آج سے خلیفہ نہیں ہے، اور یہاں سے جو ہے اب عمر بن العاص جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کو کہہ دیں گے بھی آج سے یہ امیر نہیں۔ لیکن اعلان جو ہے پہلے کر دیا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے میں اعلان کر رہا، تو انہوں نے کہا حضرت علی ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ حضرت علی جو ہیں وہ خلیفہ نہیں۔ عمر بن العاص نے اس کے بعد اعلان کیا کہ ہمارا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ حضرت علی تو خلیفہ نہیں ہے، لیکن امیر معاویہ جو ہیں وہ خلیفہ ہیں۔ اس پہ جو ایک دم وہی آواز انہوں نے بلند کر دی، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ اب پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ آپس میں ان کی کیا ڈسکشن ہوئی تھی، کیا مس کمیونیکیشن ہوئی، لیکن بہرحال یہ جو معاملہ تھا اس گڑبڑ کی وجہ سے پھر جو ہے یہ حضرت علی کے ہاتھ سے نکلا، اور یہ جنگ جو ہے حضرت علی ایک طرح سے ہار گئے۔ اچھا جیسے ہی اب یہ معاملہ ہوا، یہ جو دونوں کے آپس میں ہوا، تو دونوں فیکشنز اب علیحدہ ہو گئے، نہ تو حضرت علی نے اس بات کو مانا، نہ امیر معاویہ نے اس بات کو۔ امیر معاویہ نے تو ان کے تو حق میں ہی بات تھی، لیکن انہوں نے نہیں مانا ابو موسیٰ اشعری کی بات کو، اور کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تو یہی بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اب امیر ہوں مسلمانوں کا، ٹھیک ہے۔ جبکہ حضرت علی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کیونکہ ابو موسیٰ اشعری نے ان کو بتا دیا تھا۔ تو یہ دو فیکشنز اب سیپریٹ ہی رہے، ان میں کوئی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئیں، لیکن اب کوئی مزید بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ اچھی بات ہے کہ اس جنگ کے بعد اب بڑی جنگ کوئی آپس میں ان کی نہیں ہوئی۔ لیکن ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی کا زمانہ بڑا عجیب ہے، جیسے ہی انہوں نے خلافت سنبھالی ہے اس کے بعد سے تو ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ تو ابھی اتنا بڑا ابھی تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیں کہ کول ڈاؤن ہوا ہے تھوڑا، تو ایک اور نیا مسئلہ جو ہے، ایک نیا فتنہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ فتنہ جو ہے خوارج کا فتنہ۔ انہوں نے جناب اس بنیاد پر جب یہ ثالث مقرر کیے گئے، یہ فتویٰ لگایا دونوں کے اوپر، حضرت علی کے اوپر بھی اور حضرت امیر معاویہ کے اوپر بھی، کہ دونوں کافر ہیں۔ ہے جی، دونوں کافر ہیں معاذ اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی تو کافر ہے۔ تو یہ ہوتے کون ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں اپنے ثالث مقرر کر دیے؟ کیونکہ انہوں نے ثالث مقرر کر دیے تو یہ تو ایک ویسے ہی کفر والی بات ہے، اور پھر جب ثالث مقرر کر دی ہے تو ان کی بات نہیں مانی، تو اس لیے دونوں کافر معاذ اللہ۔ اس لیے ان کے خلاف اب جہاد واجب ہو گیا۔ خوارج نے اعلان کر دیا کہ اب ہم ان کے خلاف جہاد کریں۔ اب ان کے خلاف پھر ان کو زدوکوب ان کو روکنے کے لیے پھر جو ہے علی انہوں نے جنگ نہروان لڑی۔
جو کہ ایک بڑی فیصلہ کن جنگ تھی، اور حضرت علی نے اس فتنے کو دبا دیا، یہ بھی حضرت علی جنگ جیت گئے۔ لیکن ان تمام جنگوں کے بعد حضرت علی کے پاس اب ایک ایسی پوزیشن آ گئی تھی ایک وقت میں کہ وہ اگر حملہ کرتے ہوں، کہ امیر معاویہ کی جو فوجیں تھیں وہ کافی حد تک تھک چکی تھیں، اچھا ان کی فوجیں بھی بہت تھک چکی تھیں، ان کو تو زیادہ لڑائی کرنی پڑی تھی، لیکن وہ اس پوزیشن میں آ گئے تھے، ان کے پاس نفری زیادہ تھی کہ وہ کیپچر کر سکتے تھے، حضرت امیر معاویہ سے جو ہے حکومت چھین سکتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جو فوجیں تھیں انہوں نے ساتھ نہیں دیا اس طریقے سے، نفری زیادہ تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ اتنی مسلسل جنگ سے، آپ دیکھیں نا، یہ 36 ہجری سے لے کے پھر 38 ہجری تک، یہ مطلب مسلسل جنگ ہے۔ ہاں جی 38 تک تقریباً جو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی مسلسل جنگ ہے، چین سے بیٹھے نہیں، مطلب بیٹھے ہی نہیں ہے فوجی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم سے اب یہ لڑائی نہیں ہوتی، تو حضرت علی کو واپس جانا پڑتا ہے، حضرت علی پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اچھا بعد میں چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئیں آپس میں معاویہ اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، لیکن ایک صلح ہوئی، پھر ایک صلح ہو جاتی ہے، ایک علاقہ جو ہے وہ حجاز، عراق اور مشرق کا جو علاقہ ہے یہ حضرت علی کے پاس آتا ہے ایز پر دا اگریمنٹ، اور شام، مصر اور مغرب کا جو علاقہ ہے یہ امیر معاویہ کے پاس آتا ہے، اور اس طریقے سے ایک ٹروس ہو جاتا ہے دونوں کا، آپس میں معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کانفلکٹ تو بڑھ گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب جنگیں کم سے کم آپس میں نہیں ہو رہی ہیں، دو ٹیریٹریز ہیں دونوں کو، ایک طرف امیر معاویہ اس کو اس کو چلا رہے ہیں، دوسرے کو حضرت علی چلا رہے ہیں، لیکن بہرحال وہی 40 ہجری میں پھر ایک اور دورناک واقعہ سامنے آتا ہے، جب یہ خوارج جو ہیں یہ اسیسینیشن اٹیمپٹس کرتے ہیں دونوں کے اوپر، امیر معاویہ کے اوپر بھی اور حضرت علی کے اوپر بھی۔ جس نے حضرت امیر معاویہ کے اوپر کرنا تھا حملہ، وہ تو کسی طریقے سے مس ہو گیا حملہ، کیونکہ وہ نماز کے لیے نہیں آئے، کوئی بیمار تھے۔ حضرت علی جو تھے وہ نماز کے لیے گئے اور ان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ شہید کر دیے۔ اب اگین یہاں پہ مسئلہ جو ہے پھر ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے۔ اب ایک طرف تو امیر معاویہ جو ہیں وہ تو کلیم کیے بیٹھے ہیں کہ میں تو امیر ہوں مسلمانوں کا، دوسری طرف اب جو ہے حضرت علی کے بعد جو ان کے فالوورز ہیں وہ حضرت حسن کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت حسن جو ہیں جیسے ہی اپنی حکومت سنبھالتے ہیں تو وہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑائی کرنے کے لیے اپنی فوجیں جو ہیں وہ تیار کر ہی رہے ہیں اور لے کے محاذ کی طرف جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے کہ خود حضرت حسن کے ہی فوج کے اندر کچھ لوگ ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو جاتی ہے اس دوران ہی، ابھی وہ محاذ پہ پہنچنے والے ہی ہیں، ابھی جہاں سے جنگ شروع ہونی ہے، تو ان کے اوپر ان کی اپنی فوج سے ہی کچھ لوگ جو ہیں چھپ کے حملہ کرتے ہیں اور وہ بال بال بچ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کے ساتھ جو بڑے سینئر صحابہ ہیں وہ آ کے بات کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جو آپ کے والد صاحب کے ساتھ تو تھے، لیکن یہ آستین کے سانپ ہیں، ان سے آپ کو ہوشیار رہنا۔ اس وقت جب وہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے بات آتی ہے، حقیقت کھلتی ہے کہ ان کی فوج میں تو ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ان لوگوں سے متاثر ہے، سبائیوں سے متاثر ہے۔ یہاں پہ پھر وہ ایک بہت بڑا فیصلہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تحسین فرمائی تھی، یعنی حالانکہ یہ واقعہ پیش نہیں آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ میرا یہ جو بچہ ہے یہ بڑا خاص ہے، بڑا زبردست بچہ ہے میرا یہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ وہ حدیث بھی حضرت حسن کو یاد ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یعنی تاریخ میں وہ مومنٹ آ گیا ہے کہ مجھے یہ کر لینا چاہیے، اور یہ پھر ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت حسن گو کہ ان کی خلافت اسٹیبلش ہو گئی ہے اور صحیح طریقے سے اسٹیبلش ہوئی ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے امیر معاویہ کو دے دی، اور اگر یہ امیر معاویہ کا ہی حق تھا تو یہ انہی کے پاس ہے۔ اس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جاتا ہے، اور ایک دفعہ پھر امت مسلمہ میں یونٹی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی حضرت حسن کی یہ جو کاوش ہے یہ معمولی نہیں ہے،
اس اختلاف کے اندر انہوں نے کس طریقے سے دیکھیں، اختلاف جب ہوتا ہے اس کو ختم کرنا اس لیے اتنا آسان نہیں ہوتا نا کہ آپس میں ڈفرینسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں. یعنی آپ کی فوج میں آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آپ کو آسانی سے تھوڑا کرنے دیتے ہیں. یہ تو حسن کی یہ تو حسن تدبیر ہے کہ انہوں نے کس طرح ان کو کنونس کیا ہوگا، سب کو سمجھایا اپنے ساتھیوں کو. اور یہ جو سبائی تھے ان کے فتنوں سے بھی جو ہے وہ ہوشیار رہے، اور بڑی مشکل سے، یعنی اتنا آسان ڈیسیژن نہیں تھا ان کے لیے. تو خیر انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا، اور الحمدللہ کہ ایک دفعہ پھر جو ہے امت مسلمہ کے اندر ایک امن کی فضا قائم ہوئی، اور پھر حضرت امیر معاویہ کی جو حکومت اسٹیبلش ہوئی تو 20 سال تک پھر جو ہے یہ بڑی ایک شاندار حکومت رہی. مسلمانوں کی اس طریقے سے ایکسپینشن بھی ہوتی رہی ان کی حکومت کی. اور یہ بڑے، جسے کہتے ہیں نا کہ ان کو بڑا ایک مدبر سیاستدان مانا جاتا تھا. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ حکومت چلائی، اور اس دوران مسلمانوں کی میں نے بتایا کہ ایکسپینشنز بھی ہوئیں اور نئے علاقے بھی جو ہے خلافت کے اندر جو ہے شامل ہوئے اس دوران. اب لیکن جب یہ 40 ہجری کا زمانہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا، لیکن 50 ہجری میں ایک اور معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت حسن کو شہید کر دیا جاتا، زہر دے کے شہید کر دیا جاتا. یعنی یہ لوگ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. یہ تو فتنہ ڈالا ہی اس لیے گیا تھا نا، تو یہودی فتنہ ہے، تو انہوں نے یہ ڈالا ہی اس لیے تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے یا اسلامک امپائر کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا. لیکن بہرحال 50 ہجری میں جب واقعہ پیش آتا تو اتنا بڑا اشتعال نہیں اس سے پیدا ہوتا، معاملات چلتے رہتے ہیں آگے. کیونکہ حضرت حسن نے کہا تھا کہ میرا جو بھی قاتل ہے میں اسے معاف کرتا ہوں. یہ بھی اگین عظیمت کی بات ہے، جس نے بھی کیا ہے وہ انجانے میں اس نے کیا، اس نے نادانی میں کیا، میں اسے معاف کرتا ہوں. تو ان کی اس حسن تدبیر کی وجہ سے انہوں نے نہیں اٹھنے دیا لوگوں کو. حالانکہ لوگ تو اٹھنے کے لیے تیار تھے اور بدلہ لینے کے لیے تیار تھے، لیکن بہرحال ان کی انسٹرکشنز تھیں، بڑی تاکیدی انسٹرکشنز تھیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ بھی رفع دفع ہو گیا کسی طریقے سے. اب وقت آ جاتا ہے 56 ہجری، یعنی 56 ہجری، یعنی امیر معاویہ جو ہیں وہ ان کی جو خلافت ہے اس کے اختتام سے 4 سال پہلے کی بات ہے، ان کی وفات سے 4 سال پہلے کی بات ہے، جب حضرت امیر معاویہ جو ہے ایک ایسا ڈیسیژن کرتے ہیں کہ جو آج تک ہم جانتے ہیں کہ درست ڈیسیژن نہیں ہے، لیکن وہ ایک ڈیسیژن لے رہے ہیں، اور وہ ڈیسیژن لے رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو انہوں نے مقرر کیا ہے اس پہ پھر بہت سی بھی ڈسکشنز ہیں. ابن خلدون نے بڑی ڈسکشن کی ہے اس کے اوپر، اور بھی مورخین نے ڈسکشن کی کہ آخر انہوں نے کیوں کیا ایسا. تو اس پہ جو زیادہ تر جو ڈسکشنز ہیں اس کا لب لباب یہ ہے کہ امیر معاویہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت جو ہماری ڈویژنز اتنی ہوئی ہیں، لڑائیاں آپس میں اتنی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا نظریہ جو ہے نا کمزور پڑ گیا، نظریے کے اندر جان نہیں رہی اتنی. تو اب جب نظریہ کمزور پڑ جائے تو پھر آپ کو کوئی اور بنیاد چاہیے ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو جوڑ کے رکھے. تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ جو بنو امیہ جو ہے وہ ایک بڑا ٹرائب ہے، اس بڑے ٹرائب کے اندر اگر حکومت رہے گی تو لوگ اس کو قبول کریں گے. اگر کوئی چھوٹے موٹے قبیلے کی طرف چلی گئی ہے تو لوگ اسے پھر قبول نہیں کریں گے. تو یہ ان کا کنسرن تھا کہ اب کیونکہ وہ تو بات نہیں ہے نا کہ اسلام جو ایک اصل نظریہ تھا اس کے اوپر پوری کی پوری امت مسلمہ کھڑی ہوتی، کیونکہ ابھی تو نئے مسلمان بھی بہت سارے آگے تھے، ان کی تربیت ہونا باقی تھی. تو یہ ان کا اجتہاد تھا، اجتہادی لیکن غلطی تھی ان کی بات، کیونکہ ان کا جو بیٹا تھا جو یزید ہے، یہ تو اس کے بارے میں تو تقریباً تمام ائمہ جو ہیں متفق ہیں کہ اس کے اندر فسق کی بہت سی چیزیں تھیں. یعنی یہ ٹھیک ہے مسلمان تو تھا لیکن یہ کہ فاسق تھا یا ظالم تھا، اور بعد میں پھر یہ پروف بھی ہو گیا. میں آگے کچھ یہ جو ابھی تو میں آپ کے سامنے سنیپ شاٹ رکھ رہا ہوں نا کہ ایونٹس کیا ہوئے تھے، ابھی ہم دلائل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. کئی ایسے دلائل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں تھیں. تو اس سب کے باوجود انہوں نے جو ہے بہرحال یہ جو ڈیسیژن لیا یہ غلط لیا. لیکن ان کا یہ ڈیسیژن جو تھا اس میں ایک بہت بڑے صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ، ان کی رائے کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ یہ انہوں نے رائے دی تھی کہ آپ اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کر دیں. خیر ابن جریر طبری جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بعض جگہ پہ 3 کا ذکر ہے، بعض جگہ پہ 5 کا ذکر ہے.
کہ جب یہ ولی عہدی کا جو عہد لیا نا کہ میرے بعد جو ہے اب ولی عہد میرا جو بیٹا ہے وہ اب خلیفہ ہوگا، تو اس کو 5 لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا. 5 لوگوں نے وہیں پہ بتا دیا تھا کہ ہم اسے قبول نہیں کرتے. باقی جگہ پہ لوگوں نے قبول کر لیا تھا، ایکسیپٹ کر لیا تھا. اب اس میں اب بڑی کنٹروورشل باتیں ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تاریخ ہوا ہے جس میں کانفلکٹس ہیں. اب اس میں یہ باتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی کہ امیر معاویہ پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے زبردستی جو ہے بیعتیں کروائیں، یعنی بعض صحابہ جو ہے وہ نہیں ماننا چاہتے تھے لیکن ان کو زبردستی جو ہے فورس کر کے جو ہے یہ بیعت لی گئی. بعض جگہوں پہ ان کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ انہوں نے مال دے کے، پیسے دے کے جو ہے یہ بیعتیں کروائیں. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں کسی مستند روایت میں نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو انجینئر علی مرزا ہیں وہ اسی بات کو اٹھاتے ہیں، یعنی ان کا جو پورا نظریہ ہے یا پوری سوچ ہے اس کا مرکز و محور صرف یہی ہے کہ امیر معاویہ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ فاسق تھے یا معاذ اللہ جو ظالم تھے. لیکن میں ابھی ایک حقیقت آپ کے سامنے کھولوں گا کہ ہسٹوریکل فیکٹ کیا ہے اور صحیح حدیث کیا کہتی ہے. تو اس سے امیر معاویہ کا معاملہ تو صاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیسے صاف ہوتا ہے میں بتاؤں گا آپ کو. رہی بات ان روایات کی، تو ان روایات پہ ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. روایات بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ایک ان میں ہو سکتا ہے گھڑی ہوئی روایات کتنی زیادہ ہوں، کیونکہ دیکھیں نا وہ لوگ تو جو فتنہ کرنے والے عناصر تھے وہ تو موجود تھے. تو بہرحال یہاں پہ یہ بات بہرحال ایک حقیقت ہے کہ 3 لوگوں کا تو سب کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے انکار کیا تھا. اس میں سب سے پہلے تو حضرت حسین ابن علی، حسین نے تو نہیں مانا تھا. دوسرے جو تھے حضرت عبداللہ بن عمر تھے، اور تیسرے تھے عبداللہ بن زبیر. یہ 3 صحابی ایسے تھے جو کہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. بعض جگہ پہ عبدالرحمن بن ابی بکر کا ذکر بھی آتا ہے، اور ایک اور بھی عبداللہ بن عباس کا ذکر بھی آتا ہے بعض روایت میں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ 3 کا آتا ہے. لیکن ایک تو بڑا کلیئر ہے نا، 2 کے بارے میں تو 101% شور ہے. حضرت جو ہے حضرت حسین بن علی اور حضرت عبداللہ بن زبیر. اس کے بعد پھر اب یہ 60 ہجری کا وقت آ جاتا ہے. وہی سال ہے جس میں حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ یزید جو ہے وہ اپنی حکومت سنبھال لیتا ہے. اب یہ بات ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر اتنے ایویڈنسز ہیں کہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ امیر معاویہ نے ایون دو کہ ان کو پتا تھا کہ حسین جو ہیں اس یزید کی ولی عہدی قبول نہیں کر رہے اور عبداللہ بن زبیر قبول نہیں کر رہے اور اس طرح کے صحابی قبول نہیں کر رہے، انہوں نے کوئی ایکشن ان کے خلاف نہیں دیا. سمجھایا ان کو کہ آپ لے لیں، لیکن جب انہوں نے پتا چلا کہ یہ نہیں لے رہے تو ان کو فورس نہیں کیا، معاملہ ایسے ہی رہا. لیکن یزید جیسے ہی حکومت میں آیا، اس کا تو یہ تھا کہ ہم نے اب بیعت لینی، اب جو نہیں مانے گا اس سے زبردستی بیعت دی جائے. تو ولید بن عقبہ جو ہے وہاں اس نے اپوائنٹ کیا کہ وہ زبردستی جا کے بیعت لے. اچھا، حضرت حسین کے پاس ولید بن عقبہ کے کچھ سپاہی آئے، حسین نے ٹال دیا اور وہ مکہ روانہ ہو گئے، مکے کی طرف چلے گئے. جب عبداللہ بن زبیر جو تھے، جب ان کو کچھ سپاہی جو ہے پوچھنے کے لیے آئے تو ان کو محسوس ہوا کہ جیسے ان کو اب شہید کر دیا جائے گا. یعنی ان کو جو ہے حضرت حسین پہ تو ہاتھ ڈالا نہیں جا سکتا تھا، مطلب وہ تو نواسے رسول تھے، ان کا اسٹیچر اتنا بڑا تھا کہ ان پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا. تو حضرت حسین جو ہیں وہ تو چلے گئے مکے کی طرف، لیکن عبداللہ بن زبیر کو یہ پتہ لگا کہ ان کو تو شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ. تو انہوں نے بڑی مشکل سے حدود کی حرم میں جا کر پناہ لی اور اس سے وہ بچے. اور وہاں انہیں کوفہ سے پھر جو ہے مکے میں جا کے جب حضرت علی ٹھہرے ہیں تو کوفے سے کچھ خطوط موصول ہونا شروع ہوئے، اور وہاں سے یہ خطوط یہی موصول ہو رہے تھے کہ آپ بالکل برحق ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہاں کوفہ آئیں تاکہ ہم ریزسٹنس کا آغاز کریں. یعنی وہاں سے خطوط جو ہیں وہ حضرت حسین کے نام باقاعدہ آئے تھے، جس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور بڑے بڑے لوگ جو وہاں کے تھے وہ یہ خطوط لکھ رہے تھے. تو حضرت حسین کا آپ کانٹیکٹ دیکھیں نا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوٹینشیل ہے یہاں پر کہ یہاں سے ریزسٹنس لانچ کی جا سکتی ہے، تو کیوں نہ وہاں جایا جائے. اور آپ وہاں پہ جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں. یہاں پہ صحابہ کرام جو تھے وہ آپ کو بہت روک رہے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، یعنی مکے کے اور مدینے کے اطراف میں تو بہت سے صحابہ ابھی بھی موجود تھے، وہ آ کے حضرت حسین کو منع کر رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں.
یہ آپ کے ساتھ بھی اسی طریقے سے کریں گے جیسے آپ کے والد صاحب کے ساتھ کیا تھا، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اب ایک ہی آپشن میرے پاس ہے، یہاں پہ تو کوئی میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، جبر اتنا زیادہ ہے کیونکہ جو بھی انکار کر رہا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جا رہا ہے۔ تو خیر ادھر پھر مسلم عقیل جو ہیں وہ ان کو کوفہ سے وہ روانہ کرتے ہیں کہ وہاں ان کے ہاتھ پر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں ان کے ہاتھ پر کئی لوگ جو ہے مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ایک اور بات جو کہ حضرت حسین کو مزید کنونس کر دیتی ہے وہ حضرت جو ہے مسلم عقیل کا معاملہ ہے کہ ان کو بھیجا انہوں نے کہ جا کے چیک کریں۔ یہ وہاں پہ حضرت حسین کے نمائندے کے طور پر گئے اور سب کو بتایا کہ دیکھیں حسین یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، سب نے کہا ویلکم ویلکم، اور ان کو اپنا امیر بنا لیا۔ تو انہوں نے خط لکھ دیا واپس ان کو، حضرت حسین کو، کہ آپ بے شک یہاں پہ آ جائیں، یہ لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی زبردست جو ہے نا میدان جو ہے آپ کے لیے ہموار ہے۔ اچھا یہاں پر یہ خط جو ہے وہ انہوں نے لکھ دیا ہے، لیکن اس دوران ایک اور معاملہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ یزید نے ایک اور بہت ہی سخت گیر اپنے کمانڈر عبید اللہ بن زیاد اس کو کوفے پر جو ہے مقرر کیا، اور اس نے جا کے کیا کیا کہ وہ بہت ایک شاطر انسان تھا، اس نے جا کے جتنی بھی ریزسٹنس کھڑی ہو رہی تھی اس کو دبا کے رکھ دیا۔ جہاں پہ معلوم ہوتا کہ کچھ لوگ جو ہیں حضرت حسین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ڈرایا دھمکایا، کچھ لوگوں کو پیسے دے دیے، اس طرح کر کے جو ہے وہ ساری جو موومنٹ تھی اس کو تتر بتر کر دیا اور مسلم عقیل کو شہید کروا دیا۔ یعنی یہ وہ معاملہ ایسا ہے کہ یعنی یہاں پر بات واضح ہو رہی ہے کہ اب جو پہلے ماحول تھا جیسا کہ ان کو بتایا جا رہا تھا حضرت حسین کو، اب وہ نہیں رہا۔ لیکن بہرحال یہ جو خط ہے جو انہوں نے لکھا تھا بڑی مشکل سے، یعنی وہی کہتے ہیں جو پارٹی جو وہ جو فوجی پارٹی جو ان کو شہید کرنے کے لیے آئی تھی، اسی میں ایک بندے کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ محمد بن اشس کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس بندے کو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم جا کے نا میرا یہ خط پہنچا دینا۔ تو خط یہ پہنچتا ہے اس وقت جب کہ حضرت حسین جو ہے بالکل جو ہے راستے میں ہے، یعنی کربلا کی طرف، کربلا تو راستے میں پڑنا تھا، یعنی آپ جا رہے تھے کوفہ کی طرف، اور بیچ میں جو ہے یہ خط ان کو موصول ہوتا ہے، مسلم عقیل کی شہادت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اب معاملہ بہت ڈفرینٹ ہو چکا ہے، حضرت حسین جو ہیں وہاں سے نکل چکے ہیں، ایک سٹیپ لے چکے ہیں، اب وہاں سے واپس جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جس مقام پہ ہیں اس وقت کہ اس کے علاوہ ان کے علاوہ اور کوئی اور بندہ پوری امت مسلمہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے کھڑا ہونا ان کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف۔ تو اب جو ہے اس سچویشن میں ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے کہ آپ دیکھیں واپس چلے جائیں، آپ کے ساتھ اب کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب میں یہ ایکشن اب لے چکا ہوں اور اب مجھے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور یہاں پہ پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے 10 محرم 61 ہجری کو، یہ واقعہ پیش آتا ہے جب یہ جو عبید اللہ بن زیاد کی جو پارٹی ہے، یہ جو فوجی پارٹی ہے، اس نے چاروں طرف سے گھیرے میں لیا، اور پھر یہاں پہ باقاعدہ لڑائی ہوئی۔ حضرت حسین کے پاس اس کو بہت کم لوگ تھے، تقریباً 72 قریب کا کہا جاتا ہے کہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے، اور وہ لڑتے ہیں اور آخری دم تک جو ہے لڑکے شہید ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو پورا واقعہ آپ کے سامنے میں نے ایک سنیپ شاٹ رکھا ہے، اس میں کچھ حقائق ہیں جو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھ پائیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ کنکلوڈ ہو گیا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ فیکٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر کوشچن کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ باتیں بالکل واضح ہیں، اور وہ اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ آگے صحیح احادیث موجود ہیں، اور کئی ایسے حقائق ہیں جن کو اس لیے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے رونما ہونے پر کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ پوری پکچر آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ لیکن ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اس کے اندر وہ روایات جو اکثر امام حسین کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے آپشن پیش کیے گئے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ مطلب انہوں نے ایک وقت میں جب وہ پھنس گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 3 آپشنز ہیں، یا تو مجھے جو ہے وہ محاذوں پہ جانے دیا جائے، میں وہاں جا کے لڑ کے شہید ہو جاؤں گا، میں اپنے لوگوں سے کیوں لڑوں، یا پھر یہ ہے کہ مجھے یزید سے ملاقات کروا دیجیے، میں اس سے معاملہ طے کر لیتا ہوں، میں اس کی ہاتھ بیعت کر لیتا ہوں، اور یا پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ جو ہے مجھے واپس جانے دیا جائے، ٹھیک ہے، جہاں سے میں آیا ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ اصل میں جن روایات کے اندر ہے، وہ روایات میں ان روایات میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ امام باقر کی ایک بڑی تفصیلی روایات ہے جس کو پھر بڑے ہمارے اسکالرز نے کوٹ کیا، اس کے اندر بھی ذوف ہے۔ تو اس لیے جو فیکٹس ہم انہی کو دیکھیں گے، ہم اس طرح کی باتوں کو نہیں دیکھیں گے جن کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو اگر حسین جو تھے انہوں نے واقعی ایسی بات کرنی تھی تو آخر پھر وہ جب ان کو مسلم بن عقیل کا پتہ چل گیا تھا تو ان کو تو واپس چلے جانا چاہیے تھا۔
تو ایسی باتیں جو ہے یہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ حضرت حسین کے اسٹیٹس کو جو ہے کم کیا جائے۔ اب تو یہ نیا فتنہ بھی کھڑا ہو گیا، آپ کو پتا ہے کہ یزید کو بھی اب تو کہا جاتا ہے کہ بڑا نیک تھا اور بڑا اچھا تھا، اور اس کے حوالے سے جو ہے کچھ احادیث بھی پیش کی جاتی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ اصل میں ایک بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اصل میں وہ پروپیگنڈا اس لیے ہو رہا ہے کہ حضرت حسین جو ہیں ان کی جو سٹرگل ہے اس کی اصل اسپرٹ کو ختم کر دیا جائے، اس کو نظروں سے اوجھل کر دیا جائے۔ تو ہمیں بہرحال ان حقائق کو سمجھنا ہے، ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ جو صحیح احادیث ہیں ان کو ہم نے ابھی دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت علامہ اقبال جو ہیں ان کا ایک اس والے سے کیا نظریہ ہے، کیا ان کی نگاہ ہے، اس کو بھی دیکھیں گے۔